زرد موسم کے دکھ، از قلم سمیرہ شریف طور، قسط نمبر 11۔ لائبہ، یہ کب سے بیمار ہے؟ آپ نے مجھے اطلاع تو دی ہوتی۔ آپ یہاں تنہا کیوں ہیں اور یہ شہود الوی کہاں ہے؟ شہود بھائی یہاں نہیں ہے۔ میں پھر بھی کبھی تنہا نہیں رہی۔ اگر کبھی کوئی میرے ساتھ نہیں ہوتا تو اللہ کی ذات مجھے کبھی نہیں بھولتی۔ اس نے کبھی بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ بہت تلخی سے جواب ملا تھا۔ فوزان نے بہت چونک کر اس کی آنکھوں سے جھلکتی ناگواری اور چہرے پر چھائی تلخی محسوس کی تھی۔ کیا بات ہے اور زوفیشا کو کیا ہوا تھا؟ وہ پھر اپنائیت سے پوچھ رہا تھا۔ لائبہ چپ رہی۔ لائبہ پلیز بتائیں، شہود الوی اور ان کی بیگم نظر نہیں آ رہی، کہاں ہیں وہ؟ وہی انداز تھا۔ بھابھی کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، سب وہاں گئے ہوئے ہیں، اس نے مختصراً بتایا۔ آئی ایم سوری، ایک عرصے سے شہود سے بھی ملاقات نہیں ہوئی، ورنہ مجھے ضرور علم ہوتا۔ آپ نے مجھے خبر کی ہوتی۔ ٹھیک ہے، ہمارے درمیان ایسا کوئی خاص تعلق نہیں ہے، پھر بھی انسانیت کے ہی ناطے سے ہی کیا کر لیتے آپ آ کر؟ اس نے پھر تلخی سے کہا۔ لائبہ، اس نے فہمائشی نظروں سے دیکھا تھا۔ بعض اوقات کسی کے نہ ہونے سے کسی کا ہونا بہتر ہوتا ہے۔ اگر کچھ بھی نہ کر سکتا تو کم از کم تسلی و تشفی تو کر سکتا تھا، یا آپ نے مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھا؟ شکوہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لبوں سے پھسل پڑا تھا۔ بہت بہت شکریہ، آپ کے مجھ پر پہلے ہی بہت سے عظیم احسانات ہیں، ابھی وہ ہی نہیں اتار پائی، نئے احسان کیا لوں؟ اللہ کا شکر ہے یہ بچ گئی۔ وہ مشکل گھڑی خود بخود ٹل گئی۔ فوزان خاموش ہو گیا تھا۔ وہ اس سے اس کے اس رویے کی وجہ پوچھ سکتا تھا، مگر پھر بھی چپ ہو گیا۔ تھوڑی دیر وہ مزید رکا تھا، زوفی کے متعلق چھوٹے چھوٹے سوال کرتا رہا۔ پھر اٹھ کر جانے کے لیے باہر نکلا تو لائبہ نے روک لیا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے خواہ زحمت کی۔ دنیا کی نظروں میں تنہا ضرور ہوں، مگر بے یار و مددگار نہیں۔ آج کل میں شہود بھائی آ جائیں گے، دوبارہ ایسی زحمت کی ضرورت نہیں۔ بہت ہی سرد الفاظ میں کہتے اس نے آرام سے دروازہ بھی بند کر لیا تھا۔ وہ اسٹیشن اپنے آفس جانے کی بجائے دوبارہ ڈاکٹر ذوالقرنین کے آفس میں چلا گیا۔ اس نے لائبہ کو اسی آفس سے نکلتے دیکھا تھا، پھر اسی سے اپنا نام بتا کر لائبہ افتخار کے متعلق دریافت کیا تو وہ بغور دیکھنے لگا۔ پھر اسے زوفی کے کمرے میں لے گیا تھا۔ اب دوبارہ وہ اسے زوفی کی بیماری کی وجہ پوچھ رہا تھا۔ ڈاکٹر ذوالقرنین نے اسے ساری صورتحال بتا دی۔ یہ سب جان کر اسے سخت شوق پہنچا تھا۔ ڈاکٹر ذوالقرنین کے آفس سے نکل کر وہ پہلے اپنے آفس گیا تھا، پھر وہاں کے ضروری امور نپٹا کر انیکا آپی کے گھر چلا آیا۔ وہ کچن میں مصروف تھی۔ انہیں لائبہ اور زوفی کے متعلق ساری صورتحال بتا کر ساتھ چلنے کی درخواست کی تھی تو وہ فوراً تیار ہو گئی۔ پہلی دفعہ وہ جب زوفی کے انکار کے بعد گھر لوٹی تھی تو بہت ناراض تھی۔ اس رات جب زبیر نے انہیں لائبہ، زوفی اور ان کی فیملی پر بیتنے والی قیامت کے متعلق بتایا تو سب کو اصل صورتحال جان کر دلی صدمہ پہنچا۔ اس کے بعد ماما سمیت سب دوبارہ لائبہ کے ہاں آنے پر بضد تھے، مگر وہ اصل وجہ جانے بغیر انہیں دوبارہ وہاں لانے پر راضی نہیں ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہوا اس سے سب کچھ ختم ہو گیا تھا، اور اب جو ہوا تھا وہ سب قدرت کی طرف سے تھا۔ اسے خود بہت تکلیف پہنچ رہی تھی۔ وہ دونوں جب ہسپتال پہنچے تو لائبہ زوفیشا کو سوپ پلا رہی تھی۔ دونوں بہنیں فوزان کے ہمراہ انیکا کو دیکھ کر چونک گئی۔ زوفی فوزان کے آ کر چلے جانے سے بے خبر تھی۔ فوزان کو دیکھ کر اس نے لائبہ کو دیکھا، وہ مشکل میں پڑ گئی۔ اس نے اسے دوبارہ آنے سے منع بھی کیا تھا، پھر بھی، اور اب جب کہ وہ اپنی بہن سمیت دوبارہ یہاں موجود تھا تو وہ انہیں کمرے سے باہر نہیں نکال سکتی تھی، اور نہ ہی وہ اتنی بدتمیز تھی۔ وہ پیالہ ایک طرف رکھ کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیسی ہو تم دونوں؟ انیکا نے آگے بڑھ کر بہت پیار سے گلے لگا لیا۔ وہ صرف گردن ہی ہلا سکی۔ وہ پھر زوفی کے پاس بیٹھ کر حال چال دریافت کرنے لگی۔ اس ساری صورتحال میں فوزان صدیقی کھڑا رہا تھا۔ لائبہ نے اسے بیٹھنے کی پیشکش نہیں کی تھی، نہ ہی وہ خود بیٹھا تھا۔ لائبہ، تم گھر چلی جاؤ، بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہو، زوفی سے زیادہ تو مجھے تم قابل علاج محسوس ہو رہی ہو۔ اچانک ہی انیکا نے کہا تو وہ ہلکے سے ہنس دی۔ ہاں پری، آپ گھر چلی جائیں، کئی راتوں سے آپ سو نہیں سکیں، اس طرح تو بیمار پڑ جائیں گی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، میں گھر چلی گئی تو زوفی یہاں تنہا رہ جائے گی، اس نے نفی میں کہا۔ تم زوفی کی فکر مت کرو، میں اس کے پاس ہوں، تم گھر جاؤ، انیکا نے کہا تو وہ اس عنایت پر حیرانی سے دیکھنے لگی۔ جی آپ؟
سنو، ہم مانتے ہیں ہمارا تم سے کوئی خونی رشتہ نہیں، پھر بھی سب سے بڑا رشتہ خلوص کا ہے، انسانیت کا ہے۔ پہلے جو کچھ بھی ہوا وہ حالات کا پیدا کردہ تھا، اس میں ہمارا یا تمہارا کوئی دوش نہیں۔ تم ہماری محبت اور خلوص پر شک نہیں کرنا۔ اگر ہمیں علم ہوتا کہ تم یہ سب تنہا جھیل رہی ہو، تمہارے بھائی بھابھی یہاں نہیں ہیں، تو فوراً آ جاتے۔ اس کی آواز رند گئی۔ مشکل گھڑی تو گزر گئی تھی، مگر اس کے اثرات اور خوف ابھی بھی دریچہ دل پر دستک دیتے رہتے تھے۔ وہ انیکا کی بات پر قطرہ قطرہ آنسو بہانے لگی۔ میں نے تو کتنی مرتبہ فوزان سے کہا ہے کہ ہم دوبارہ تم لوگوں کے گھر ہو آتے ہیں، مگر پھر تم لوگوں کی مجبوری جان کر چپ ہو گئے۔ جو کچھ تم لوگوں نے جھیلا اس کا ہمیں اندازہ ہے، اسی لیے ہم نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ فوزان مجھے اسی لیے یہاں لے کر آیا ہے کہ زوفی کے پاس ٹھہر جاؤ۔ تم گھر چلی جاؤ اور جا کر کھانا کھاؤ، آرام کرو۔ اس کے لرزتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر محبت سے کہا۔ میں زوفی کے لیے اتنی پریشان تھی کہ کچھ سمجھ ہی نہ آئی۔ یکدم اس کی حالت بگڑی تھی۔ میں نے آپ کے گھر کتنی مرتبہ فون کیا مگر کوئی رسپانس ہی نہ ملا۔ انیکا نے تو دیکھا ہی۔ فوزان جو اتنی دیر سے بالکل خاموش تھا وہ بھی چونکا۔ کب؟ یہ فوزان صدیقی ہی تھا جو اب بولا تھا۔ اس نے فوزان کو دیکھا۔ جس رات زوفی کی حالت بہت خراب تھی، میرا خیال تھا کہ زوفی کو ہاسپٹل لے جاؤں یا ڈاکٹر کو بلا لوں۔ صبح 4 بجے کے قریب میں نے بار بار رنگ کیا تھا، مگر وہ بات ادھوری چھوڑ کر چپ ہو گئی۔ آپ کہیں سوموار اور منگل کی درمیانی شب کی بات تو نہیں کر رہی؟ اس نے پوچھا تو اس نے سر ہلا دیا۔ I am sorry، اس رات میں گھر پر نہیں تھا، کہیں ریڈ کے لیے گیا ہوا تھا۔ میرے بابا کا تو آپ کو علم ہوگا، چل پھر نہیں سکتے، اس لیے وہ فون بھی نہیں اٹینڈ کر سکے ہوں گے۔ I am sorry لائبہ، انیکا نے ہاتھ پکڑ کر کہا تو وہ مسکرا دی۔ ساری تلخی تو جیسے انہیں دیکھتے ہی ختم ہو گئی تھی۔ اب یہ گرہ کھلی تو وہ بہت ہلکی پھلکی ہو گئی۔ فوزان، تم لائبہ کو گھر لے جاؤ، اور لائبہ تمہیں اب زوفی کی طرف سے فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب تک شہود نہیں آ جاتے میں یہی رہوں گی، اور فوزان بھی تو زوفی کا بھائی ہے، فکر کیوں کرتی ہو؟ اب ہم آ گئے ہیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم بس گھر جاؤ۔ وہ ان دونوں کے خلوص کو دیکھتی رہی۔ کیا دنیا میں ان جیسے بے غرض لوگ بھی ہوتے ہیں؟ ان کے چہروں کو کھوجتی رہی۔ اسے زوفی کے بار بار اصرار کرنے اور انیکا ابھی کے مطمئن کرانے پر گھر آنا پڑا تھا۔ فوزان صدیقی کی گاڑی میں اس کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھتے۔ اسے گھر آنے تک خوف گھیرے ہوئے تھا، مگر اس خوف میں پہلے والی شدت نہیں تھی، بلکہ اس دفعہ دانستہ ایک جھجک اور لا تعلقی کا عنصر غالب تھا۔ بہت بہت شکریہ۔ زہود بھائی کے گھر کے گیٹ کے سامنے گاڑی سے اترتے لائبہ نے کہا تو نہ جانے کیوں وہ بے اختیار مسکرا اٹھا تھا۔ آپ مزید کچھ نہیں کہیں گی؟ سٹیئرنگ پر دونوں ہاتھ جمائے وہ پوچھ رہا تھا۔ وہ نہ سمجھے کے عالم میں ہوانکوں کی طرح تکنے لگی۔ فوزان کے لبوں پر کھلنے والی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی۔ آپ کے مجھ پر بہت احسانات ہیں، آپ نے خواہ زحمت کی، دوبارہ ایسی زحمت کی ضرورت نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لائبہ کی تیوریوں کے بل ایک دم گہرے ہوئے تھے۔ اس نے عجیب نظروں سے اس کی آنکھوں سے جھلکتی مسکراہٹ کو پرکھا۔ آپ اندر آ جائیں، وہ ایک دم کہہ کر گیٹ سے اندر بڑھ گئی تھی۔ کچھ سوچتے فوزان نے بھی اس کی تقلید کی۔ اسے لاؤنج میں بٹھا کر پہلے سارے گھر کا جائزہ لیا، پھر کچن میں جا کر چائے بنائی۔ اتنی دیر میں چندہ بی بی بھی آ گئی تھی۔ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ زوفی بی بی کی طبیعت کیسی ہے اب؟ اس نے گردن ہلا دی۔ دعا کرو وہ جلد مکمل طور پر صحت یاب ہو کر گھر آ جائے، پھر میں تمہاری پوری فیملی کو کپڑے بنوا کر دوں گی۔ اندر کیا مطمئن ہوا تھا، اسے اور بھی بہت کچھ سوچنے لگا تھا۔ وہ غریب عورت دعائیں دینے لگی۔ وہ مسکرا دی، اسے ٹرے دے کر لاؤنج میں بھیجا اور خود اپنے کمرے میں آ گئی۔ کپڑے بہت میلے ہو رہے تھے، 2 دن سے بدلے بھی نہیں تھے۔ جلدی سے چینج کر کے وہ واپس لاؤنج میں پہنچی۔ فوزان چائے ختم کر چکا تھا، اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ میں چلتا ہوں اب، اگر کوئی کام ہو تو مجھے بتا دیں۔ لائبہ نے نفی میں گردن ہلا دی۔ فوزان نے ایک پرسکون سانس لی۔ وہ پہلی نظر میں جس قدر ناراض اور اپسٹ دکھائی دی تھی، اب اسی قدر مطمئن و پرسکون تھی۔ وہ اسے یوں ہی دیکھنا چاہتا تھا۔
چہرے پر مسکراہٹ لیے مطمئن و شاد ہنستا مسکراتا۔ میں ڈاکٹر ذوالقرنین سے ملا ہوں، زوفی کے بارے میں جان کر بہت دکھ ہوا۔ آئی ایم سوری۔ بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے وہ کہہ رہا تھا۔ لائبہ خاموش رہی۔ آپ ناراض ہیں ہم سے؟ لاؤنج کے دروازے پر رک کر اس نے لائبہ کو دیکھا تو اس نے خاموشی سے گردن جھکا لی۔ آپ کا کیا قصور ہے؟ زوفی کی قسمت میں شاید یہی کچھ تھا۔ خواب تو ہر کوئی دیکھتا ہے، ضروری تو نہیں تعبیر بھی منچاہی ہو۔ زوفی بہت حقیقت پسند لڑکی ہے، بہت جلد سنبھل جائے گی۔ اس نے فوزان سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ وہ صرف دیکھتا رہا۔ پھر بھی میں بہت شرمندہ ہوں، ہماری وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی، وہ کہہ رہا تھا۔ وہ پرسکون ہوتی گئی۔ یہ جملے کتنی تقویت پہنچا رہے تھے یہ صرف وہی جانتی تھی۔ لائبہ، اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ آپ نے ہمارے گھر فون کیا ہے تو میں کہیں بھی ہوتا ضرور پہنچتا۔ آئی ایم سوری، آئندہ ایسی کوتاہی نہیں ہوگی۔ لائبہ افتخار نے جواب میں کچھ بھی نہیں کہا تھا، صرف مسکرائی تھی۔ فوزان صدیقی نے اس کی مسکراہٹ سے اپنے اندر باہر روشنی ہوتی محسوس کی۔ لائبہ افتخار کو گھر چھوڑنے کے بعد وہ اپنے آفس چلا گیا تھا۔ اب گھر لوٹا تو رات کافی بیت چکی تھی۔ بابا جان شدت سے منتظر تھے۔ فوزان پتر، بڑی دیر کر دی تو نے۔ وہ جب بھی بہت زیادہ خوش یا پریشان ہوتے تھے اسے اسی طرح مخاطب کرتے تھے۔ خادم حسین ان کی ٹانگیں دبا رہا تھا۔ فوزان کے اشارہ کرنے پر وہ اٹھ کر اندر چلا گیا تھا۔ وہ ان کے گھٹنوں پر سر رکھ کر کارپٹ پر ہی بیٹھ گیا۔ بس بابا جان، ادھر ادھر کے کام نپٹاتے دیر ہو گئی۔ بابا جان اپنے اس خوبرو حوصلہ مند باوردی بیٹے کو دیکھ کر جی اٹھتے تھے۔ ان کا ڈھیروں خون بننے لگا، آنکھوں میں جگنو چمکنے لگے تھے۔ جیتے رہو، اللہ عمر دراز کرے۔ بہت کام کرنے لگے ہو، نہ دن کی پرواہ نہ رات کا ہوش۔ آج دوپہر کو بھی کھانے پر نہیں آئے۔ جانتے ہو نا، میں تمہارے بغیر ایک لقمہ بھی نہیں توڑتا۔ نہ ہی خود فون کیا اور نہ ہی فون پر ملے۔ کیا بہت ہی مصروف ہو گئے تھے کہ بوڑھا باپ بھی بھول گیا؟ فوزان کے بالوں کو سہلاتے انہوں نے محبت بھرا شکوہ کیا۔ فوزان ایک دم چونک گیا۔ کیا آپ نے دوپہر کو کھانا نہیں کھایا تھا؟ اسے بے حد تشویش ہوئی۔ خادم حسین نے کھلا دیا تھا، تم نے ہی تو اسے کہہ رکھا ہے 3 بجے سے پہلے مجھے کھانا دے دیا کرے۔ بس بابا جان، بہت ضروری کام تھے، اتنے اہم کہ فون کرنا بھی یاد نہ رہا۔ یکدم فوزان کے لہجے میں ایک بھرپور تھکن اتر آئی تو بابا جان نے بغور اسے دیکھا۔ بہت تھکے ہوئے ہو، جاؤ پہلے جا کر کچھ کھا پی لو، نہ جانے دوپہر کو بھی کچھ کھایا پیا ہے کہ نہیں، یوں ہی سارا دن بغیر پیٹ میں کچھ ڈالے رہتے ہو، پدرانہ شفقت لیے ہوئے کہہ رہے تھے۔ فوزان مسکرا دیا۔ دیکھ فوزان بیٹا، یہ نوکری اور فرض سب اپنی جگہ، مگر یہ پیٹ بھی تو کچھ مانگتا ہے، تیرا نفس بھی تو ہے، اس کی بھی کچھ طلب ہے۔ اوروں کے لیے اپنے آپ کو مت بھولو، اس لیے تو کہتا ہوں شادی کر لو، بیوی آ جائے گی تو تجھے اپنا بھی خیال آئے گا۔ بہت عمر اس لڑکی کے لیے گزار لی، اب اپنے اس بوڑھے اپاہج باپ کا بھی خیال کر لے۔ بابا جان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فوزان خود کو خاصا بے بس محسوس کرنے لگا۔ لب بھیجتے ہوئے کچھ بھی کہنے سے گریز کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ پہلے کمرے میں جا کر کپڑے تبدیل کیے، پھر کھانا کھایا۔ خادم حسین بابا جان کو ان کے کمرے میں لے گیا تھا۔ رات کافی ہو رہی تھی۔ سونے سے پہلے وہ ایک دفعہ بابا جان کے کمرے میں ضرور آتا تھا۔ بابا جان سو رہے تھے، خادم حسین بھی ان کے پاس ہی لیٹا ہوا تھا۔ وہ بغیر آواز پیدا کیے واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ لائٹ بند کر کے بستر پر دراز ہوا تو بے پناہ تھکن کے باوجود آنکھوں میں کہیں نیند کا نام و نشان تک نہ تھا۔ آج سارے دن کے واقعات ذہن میں گردش کرنے لگے۔ پھر ایک چہرہ سب نظاروں پر حاوی ہو گیا۔ فوزان کو اپنے گرد تر و تازہ سی معطر ہوائیں رقص کرتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کے وجود کی طرح اس کی یاد بھی اتنی ہی پاکیزہ اور سحر انگیز تھی۔ لائبہ افتخار، وہ بہت عرصے سے اپنے اس کمرے کی تنہائیوں میں اس کی یاد کے سہارے زندگی گزار رہا تھا۔ اکثر ہونٹوں سے یہ نام خود بخود جاری ہو جاتا تھا اور پھر کبھی زندگی بہت حسین اور کبھی بہت کٹھن لگنے لگتی تھی۔ فوزان کے ذہن میں اس کی آنکھوں میں کس تیزی سے آنسو بننے کا عمل پورے سیاق و سباق سے محفوظ رہ گیا تھا۔ کپ کپاتی لرزتی پلکوں کی معصوم لرزش، گداز گلابی ہونٹوں کی دل موہ لینے والی کپ کپاہٹ، دھواں دھواں ہوتا ناراض چہرہ اور جھلملاتی آنکھیں،
ایک ایک نقش ازبر تھا۔ مجھے پتا ہے لائبہ افتخار، تم میرا مقدر نہیں ہو، مگر وہ صرف تم ہی ہو جس پر میری تلاش آ کر مٹ جاتی ہے۔ قدم خود بخود تمہاری طرف اٹھنے لگتے ہیں، صرف تم ہی تو ہو جس سے دل کے ساتھ ساتھ سوچ کی ڈور بھی بن گئی ہے۔ سارے جذبے، سارے احساس، سب منظر تمہاری یاد کے صرف ایک جھونکے سے ہی معطر ہو جاتے ہیں۔ تم نہیں تو کوئی نہیں۔ بابا جان کی خواہش کو ٹالتے ایک احساس ندامت ضرور گھیر لیتا ہے۔ میں نے زندگی میں ہر کام بہت فیئر ہو کر کیا ہے، پھر اس موڑ پر اتنی بڑی بددیانتی کیوں کر جاؤں؟ بابا کی خاطر شاید خود کو اور اپنے دل کو بہلا لوں، مگر کسی اور سے ناانصافی اور خیانت کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں۔ فوزان نے بہت کرب و آہستگی سے پلکیں موند لی۔ ذہن کا دریچہ کھلا ہوا تھا، پھر نہ جانے کہاں سے لفظ لفظ موتی روشنی کی صورت دل میں اترنے لگے۔ تمہارا نام ایسے ہی میرے ہونٹوں پر کھلتا ہے، اندھیری رات میں جیسے اچانک چاند بادل کے کسی کونے سے جھانکتا ہے اور سارے منظروں میں روشنی سی پھیل جاتی ہے۔ کلی جیسے لرزتی اوس کے قطرے پہن کر مسکراتی ہے، بدلتی رت کسی مانوس سی آہٹ کی ڈولی لے کے چلتی ہے، تو خوشبو باغ کی دیوار سے روکے نہیں رکتی، اسی خوشبو کے دھاگے سے میرا ہر چاک سلتا ہے۔ تمہارے نام کا تارا میری سانسوں میں کھلتا ہے، تمہیں میں دیکھتا ہوں جب سفر کی شام سے پہلے، کسی الجھی ہوئی گمنام سی چنتا کے جادو میں، کسی سوچے ہوئے بے نام لمحے کی خوشبو میں، کسی موسم کے دامن میں، کسی خواہش کے پہلو میں، تو اس خوش رنگ منظر میں تمہاری یاد کا رستہ نہ جانے کس طرف کو جا نکلتا ہے، اور پھر ایسے میری ہر راہ کے ہمراہ چلتا ہے کہ آنکھوں میں ستاروں کی گزرگاہیں سی بنتی ہیں، دھنکی کہکشائیں سی تمہارے نام کے ان خوشنما رنگوں میں ڈھلتی ہیں کہ جن کے لمس سے جگنو رقص کرتے ہیں۔ تمہارے خواب کا رستہ میری نیندوں سے ملتا ہے تو دل آباد ہوتا ہے، میرا ہر چاک سلتا ہے، میرا ہر چاک سلتا ہے، تمہارے نام کا تارا میری راتوں میں کھلتا ہے۔ بسم اللہ، خیر سے میرا پتر تے میری دھی آئے ہیں۔ دونوں نے جیسے ہی گھر کی دہلیز پر قدم رکھا، کھرے میں برتن مانجتی اماں پلو سے دونوں ہاتھ صاف کرتے ہوئے ان کی طرف بڑھی۔ السلام علیکم اماں۔ دونوں نے با یک زبان سلام کیا تو اماں نے باری باری دونوں کو گلے لگاتے دونوں کی پیشانی چومی۔ وعلیکم السلام۔ خیر سے ماں کی یاد آ گئی۔ برآمدے کی طرف لے جاتے اماں نے شکوہ کیا تو دونوں ہنس دیے۔ ارے پیاری اماں، تم بھولتی ہی کب ہو؟ فوزان نے بہت محبت سے کہتے اماں کی گردن میں باہوں کا حصار کھینچ لیا۔ قسم سے ہر وقت تمہاری ہی یاد آتی رہتی ہے۔ چل پیچھے ہٹ، پتہ ہے مجھے کتنی یاد آتی ہے تجھے میری، خود سے تو آنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ بار بار تیرے بابا نے اڈے سے جا کر فون کھڑکایا تو آ جائے ہو تم دونوں۔ اماں نے پھر ناراضگی بھرا شکوہ کیا تو نینا نے فوراً اماں کے ہاتھ تھام لیے۔ سچی اماں، روز سوچتے ہیں آنے کو، مگر آپ کو کیا علم یہ ڈاکٹری کی پڑھائی کتنی مشکل ہوتی ہے، آدھی جان نکل جاتی ہے اس میں۔ وہ تو بار بار بابا کے فون کرنے اور چچا جان کے کہنے پر صرف ایک ہفتے کے لیے سب چھوڑ چھاڑ کر آئی ہیں۔ نینا کی بات پر اماں قدرے مطمئن ہوئی۔ اماں، ابا زبیر اور زیبا کہاں ہیں؟ ارد گرد دیکھتے گھر میں بالکل خاموشی محسوس کرتے ہوئے نینا نے پوچھا۔ ابا تو تیرے عصر کی نماز پڑھنے گئے تھے، زیبا ساتھ والے گھر میں گئی ہے اور زبیر بھی کہیں باہر نکل گیا ہے، اماں انہیں بتاتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو وہ بھی چل پھر کر اپنے گھر کو دیکھنے لگی۔ وہ پورے 3 ماہ بعد گھر آئی تھی۔ فوزان تو اکثر آتا رہتا تھا، جبکہ وہ اپنی پڑھائی کی وجہ سے نہیں آ سکتی تھی۔ اماں کھانے پینے کا بندوبست کرنے لگی تو وہ بھی ان کا ہاتھ بٹانے لگی۔ گو کہ اب 4 سال شہر میں گزارنے کی وجہ سے لکڑیوں سے آگ جلانا بھول گئی تھی، پھر بھی ماں کے منع کرنے پر ان کے ساتھ لگی رہی۔ وہ اور فوزان دونوں اپنے چچا کے گھر شہر میں رہ کر تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ فوزان ماسٹرز کر رہا تھا، جبکہ نینا کو ڈاکٹر بننے کا شوق تھا۔ وہ میڈیکل کے دوسرے ایئر میں داخل ہوئی تھی۔ میٹرک تک تعلیم اس نے گاؤں میں ہی رہ کر حاصل کی تھی۔ ایف ایس سی چچا کے گھر لاہور میڈیکل کالج سے کیا تھا۔ اب وہ باقاعدہ میڈیکل کالج جوائن کیے میڈیسن پڑھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اماں، بابا، فوزان اور چچا سب کی انتہائی خواہش تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے۔ نینا سے چھوٹی شہنا، اس کا رجحان فائن آرٹس میں تھا، جبکہ سب سے چھوٹے زبیر اور زیبا دونوں ابھی کم سن تھے۔
اور دونوں گاؤں میں ہی رہ کر تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ دونوں ہی اسکول کے اسٹوڈنٹ تھے۔ ان کے بابا صدیقی صاحب بہت ہی نیک منش اور علم دوست انسان تھے۔ ان کی ساری عمر درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ گزری تھی۔ ماسٹر صدیقی کا پورا خاندان اسی گاؤں میں آباد تھا۔ چاچا اور بابا دو ہی تو بھائی تھے۔ بابا کو تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ اپنے اس شوق کی خاطر چودھریوں کی مخالفت کے باوجود انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی اور گاؤں کے ہی اسکول میں پڑھانے لگے تھے۔ بابا انتہائی خواہش کے باوجود صرف بی اے اور بی ایڈ ہی کر پائے تھے۔ بہت زیادہ تعلیم حاصل کرنے کا شوق انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو اعلیٰ تعلیم دلوا کر پورا کیا تھا۔ بابا کی خواہش پر چاچا مقابلے کا امتحان پاس کر کے کمشنر بن گئے تھے۔ پورے گاؤں میں ان کے خاندان کی بہت عزت تھی۔ پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے ان کا گھرانہ سارے گاؤں میں اپنی مہذب و شائستہ اتوار و اقدار کی بدولت بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اسی عزت کی بدولت اب چودھری بھی کافی محتاط ہو گئے تھے۔ پہلے جو وہ ماسٹر صدیقی کو ڈراتے دھمکاتے رہتے تھے، اب کنی کترا کر گزر جاتے تھے۔ شہر اور گاؤں کا فرق درمیان میں موجود ہونے کے باوجود دونوں بھائیوں کی اولادوں میں بلا کی محبت تھی۔ اس قدر یگانگت اور خلوص تھا کہ لوگ ان کے گھرانے کی مثال دیتے تھے۔ بابا اور چاچا کی طرح بہت زیادہ علم حاصل کرنے کا شوق اب ان کی اولاد میں بھی منتقل ہو گیا تھا۔ چاچا کے صرف 3 ہی بیٹے تھے۔ سب سے بڑا بیٹا رضوان تھا۔ رضوان اور فوزان دونوں ہم عمر ہی تھے۔ میٹرک کے بعد دونوں ایک ساتھ ہی پڑھتے چلے آ رہے تھے۔ چاچا کی کوئی بیٹی نہ تھی۔ بیٹی کی کمی پوری کرنے کے لیے انہوں نے 10 سالہ شہنا کو گود لے لیا تھا۔ وہ بچپن ہی سے شہر میں چاچا کے گھر رہنے کی وجہ سے قدرے مختلف تھی۔ سب سے بڑی بہن انیکا تھی، جس کی شادی اس کے انٹر کے دوران ہی بابا اماں نے کر دی تھی۔ بابا کی دور کی بہن نے رشتہ دیا تو لڑکے کا تابناک و روشن مستقبل دیکھتے ہوئے انہوں نے ہاں کر دی۔ ابھی انیکا نے ایگزامز بھی نہیں دیے تھے کہ ان کی شادی ہو گئی اور پھر وہ اسلام آباد جا کر آباد ہوئی۔ وہ اپنے گھر میں بہت خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ نینا کی نسبت رضوان سے 2 سال پہلے ہی طے ہوئی تھی۔ بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی اس نئے تعلق پر دل و جان سے راضی تھے۔ نینا میں وہ ہر خوبی موجود تھی جو کسی بھی آئیڈیل لڑکی میں ہو سکتی تھی۔ خوش شکل، خوش لباس، خوش مزاج، خوش گفتار و خوش انداز۔ فوزان کی 9 عمری سے ہی انیکا سے گہری دوستی تھی۔ اس کی شادی کے بعد خود بخود اس کی انڈرسٹینڈنگ نینا سے ہوتی گئی۔ دونوں میں دوسرے بہن بھائیوں کی نسبت بلا کی محبت و انسیت تھی۔ میری اماں دیکھو جانے دو نا، اتنے مہینوں بعد تو آئی ہوں۔ سب لڑکیاں اور خالہ حمیدہ خود پیغام دینے آئی تھی، اب نہ گئی تو کتنا برا لگے گا۔ نینا 2 گھنٹے سے اماں کی خوشامد کر رہی تھی، مگر مجال ہے جو اماں کا دل پسیجا ہو۔ نہیں نین، کہہ جو دیا ہے، نہیں جانا۔ تمہارا باپ آئے گا، خود ہی پوچھ لینا، میں تجھے اجازت دینے والی نہیں۔ اماں نے کئی بار کہا، جملہ پھر دہرایا۔ نینا کا منہ لٹک گیا۔ وہ منہ بسوڑتی اٹھی۔ اماں کے پکڑائے برتن چھوٹے سے صاف ستھرے باورچی خانے میں لا کر پٹک دیے۔ وہ اپنا غصہ ہمیشہ یوں ہی نکالا کرتی تھی۔ برتنوں کی آواز سن کر اماں ہول گئی۔ ارے نین، آرام سے، چینی کے برتن ہیں، اگر ٹوٹ گئے تو پھر دیکھنا۔ دور سے ہی اماں کی آواز سنائی دی۔ وہ خاموشی سے برتن رکھنے لگی۔ ابا کی طرح اماں بھی اصول کی پکی تھی۔ اگر کوئی بات ان کے اصول اور پسند کے برخلاف ہو گئی ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ماں سوائے ابا کے۔ اگر وہ بھی ان کے ہم نوا ہیں تو پھر تو بات ہی گئی۔ ان کے محلے میں خالہ حمیدہ کی بیٹی نسرین کی شادی تھی۔ نسرین اگرچہ نینا سے 1-1.5 سال بڑی ہی تھی، مگر چونکہ دونوں ایک ہی ساتھ کھیل کود کر جوان ہوئی تھی، اسی لیے اس کی نسرین سے دوستی بھی تھی۔ ایک ہی محلے میں رہتے ہوئے اکثر آنا جانا ہوتا تھا۔ وہ جب بھی شہر سے لوٹتی تو نسرین سے ملنے ضرور جاتی تھی۔ اس دفعہ تو اس کی شادی بھی تھی، جبکہ اماں نے صاف جانے سے منع کر دیا تھا۔ بات تو کچھ بھی نہ تھی، مگر اماں کو کون سمجھاتا۔ دوسری طرف خالہ حمیدہ کے کئی پیغام آ چکے تھے۔ میں فوزان بھائی سے بات کروں گی تو وہ منع نہیں کریں گے۔ ایک دم سوچتے وہ فوزان کے کمرے میں آ گئی۔ بابا کے اسکول چلے جانے کے بعد وہ دوبارہ سو چکا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے فوزان کے منہ سے چادر کھینچ لی۔ کیا ہے، کیوں تنگ کر رہی ہو؟ ابھی تو فوزان کی آنکھ لگی تھی اور ابھی نین نے آ کر اٹھا دیا۔ مجھے نسرین کے گھر جانا ہے، تو چلی جاؤ، مجھے کیوں تنگ کر رہی ہو؟ دوبارہ اس کے ہاتھ سے چادر کھینچ کر سر تک تانی تو نین نے دوبارہ کھینچ لی۔
اماں نہیں جانے دے رہی۔ ان کا کہنا ہے کہ آج کل خالہ حمیدہ کے ہاں مہمان آئے ہوئے ہیں، مجھے ان کے گھر نہیں جانا چاہیے۔ تو مت جاؤ، ویسے بھی اماں کون سی غلط بات پر منع کر رہی ہیں؟ ان کے مہمان کون سے چھپے ہوئے ہیں تم سے؟ جاہل گنواروں کی سی تو حرکتیں کرتے ہیں، ان کی تہذیب نہ حیا۔ میں کون سا ان کے مہمانوں سے ملنے جا رہی ہوں؟ میں تو نسرین سے ملنے جا رہی ہوں۔ 2 دن بعد اس کی شادی ہو جائے گی اور پھر نہ جانے کب ملاقات ہو۔ تو ٹھیک ہے، تم بھی 2 دن بعد ہی اسے دیکھ لینا۔ اب میری جان چھوڑو، اچھی بھلی نیند خراب کر دی ہے۔ اس نے چادر اس کے ہاتھ سے کھینچ کر دوبارہ تانی اور مزید تاکید بھی کی۔ اور ہاں، اماں جو کہہ رہی ہیں وہی کرنا، اکیلی مت چلی جانا۔ فضان کے اس جواب پر وہ چپ ہو گئی تھی۔ اماں، بابا اور بھائی کی احتیاط اسے اچھی بھی لگی تھی اور کوف بھی ہو رہی تھی، کیونکہ اس احتیاط کی وجہ سے وہ نسرین کی شادی میں اپنی خواہش کے مطابق شرکت تو نہیں کر سکتی تھی۔ پچھلی دفعہ جب وہ گاؤں آئی تھی تو نسرین کی منگنی تھی، اماں کے ساتھ وہ بھی ان کے گھر گئی تھی، مگر وہاں موجود مہمانوں میں سے 1-2 لڑکے تھے جنہوں نے اسے دیکھ کر کافی بےہودگی کی تھی۔ اماں تو وہیں آگ بگولا ہو گئی۔ لڑکوں کو انہوں نے خوب سنائی اور فوراً بغیر کچھ کھائے پیے گھر واپس آ گئے۔ نین بھی ہمراہ تھی۔ گھر آ کر انہوں نے نہ صرف بابا اور فضان کو سب بتا دیا، بلکہ بعد میں وہ کافی عرصہ خالہ حمیدہ سے ناراض بھی رہی۔ فضان اور بابا نے اماں کی طرح غصہ تو نہیں کیا تھا، البتہ اسے محتاط رہنے کی تاکید ضرور کی تھی۔ ایک تو وجہ تاکید گاؤں والوں کی تنگ نظری اور بد فطرت تھی، دوسرا وہ چاروں بہنیں بلا کی حسین واقع ہوئی تھی۔ جیسے ہی انیکا آپی نے سن بلوغت میں قدم رکھا، اماں کی تو راتوں کی نیندیں اڑ گئی۔ اماں کی پریشانی کے پیش نظر گاؤں کا ماحول اور لوگوں کی تنگ نظری تھی۔ وہ اپنی اور وڈیروں کی شروع سے چلنے والی چپکلش سے بھی بخوبی آگاہ تھی، اسی لیے انہیں اپنی جوان بیٹیوں کی خوبصورتی کی طرف سے ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا۔ ابھی انیکا آپی 8ویں جماعت میں ہی تھی کہ ان کے رشتے آنا شروع ہو گئے تھے۔ ابا کے 2 ٹوک انداز پر کسی کو انیکا کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی مجال تو نہیں ہوتی تھی، مگر اماں ہر وقت پریشان رہتی تھی۔ اسی لیے جیسے ہی انیکا نے 18ویں سال میں قدم رکھا، اماں نے فوراً بابا پر ان کی شادی کر دینے پر زور دینا شروع کر دیا۔ کچھ انیکا کی قسمت بھی اچھی تھی کہ انہی دنوں ماسٹر صدیقی کی خالہ زاد بہن اپنے بیٹے کے لیے انیکا کا ہاتھ مانگنے چلی آئی۔ اماں کی تو مراد بر آئی تھی، فوراً ابا سے ہاں کروا کر ہی دم لیا۔ پھر تو چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا تھا۔ شہنا شروع سے ہی چچا کے گھر رہ رہی تھی، کبھی کبھار ہی گاؤں آتی تھی، کچھ دن گزار کر چلی جاتی تھی۔ وہ گاؤں کی زندگی کے اثر سے بچی ہوئی تھی، ایک زیبا تھی جو ابھی ہر قسم کی سوچ سے آزاد، بے فکری کی حدود میں تھی، جبکہ نینا سب بہنوں میں بلا کی حسین واقع ہوئی تھی۔ اس کا حسن دیکھنے والوں کو دیکھتے رہنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ اماں جو پہلے ہی اس کی خوبصورتی پر ہولتی رہتی تھی، جیسے ہی نینا نے میٹرک کیا اسے چچا کے گھر بھیج دیا۔ اب وہ جب بھی گاؤں آتی تھی اماں کی سوچوں کا مرکز بن جاتی تھی۔ ابا کے کہنے پر اماں نے اسے نسرین کی شادی میں شرکت کرنے کی اجازت دے دی تھی، مگر ہزار نصیحتوں کے ساتھ۔ تیار ہوتے وقت اس کے دل میں سب سے اچھا اور خوبصورت لگنے کی خواہش ضرور ابھری تھی، مگر اماں کی نصیحتوں کا خیال آتے ہی اس نے کپڑوں کے انتخاب میں بہت احتیاط برتی تھی۔ شہر میں آنے جانے سے ان سب بہن بھائیوں اور اماں ابا کے لباس اور دیگر انداز و اعتبار گاؤں کے لوگوں سے قدرے مختلف اور بہتر ہوتے تھے، اسی لیے تو وہ وڈیروں کی نظروں میں بھی چبھتے رہتے تھے۔ وہ گہری بلو رنگ کی قمیض اور تنگ پاجامہ پہنے، چنری کا دوپٹہ اوڑے، پاؤں میں کھسا ڈالے جب اماں کے سامنے آئی تو اماں کئی ثانیوں تک اس سے نظر ہی نہ ہٹا سکی۔ نینا نے کپڑوں، جیولری اور جوتوں کے انتخاب میں کافی احتیاط برتی تھی۔ سب کپڑوں میں موجود ہلکے کام والا سوٹ نکالا تھا، مگر اس گہرے بلو سوٹ میں بھی اس کی سرخ و سفید رنگت دمک رہی تھی۔ میک اپ کے نام پر اس نے صرف کاجل اور لپسٹک ہی استعمال کی تھی۔ جیولری کی جگہ چوڑیاں، کانوں میں سنہری بالیاں اور بالوں میں پراندہ ڈالا تھا، اور ہر انداز سے نفاست جھلک رہی تھی۔ اماں نے دل ہی دل میں کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا۔ گھر سے نکلنے سے پہلے اسے بڑی سی چادر اوڑھنے کی تاکید کی، اور پھر اسے ہمراہ لیے خالہ حمیدہ کے گھر آ گئی۔ بارات ابھی نہیں آئی تھی۔ اماں صحن میں بیٹھی عورتوں سے ہاتھ ملانے لگی تو وہ اندر نسرین کے پاس آ گئی۔ جیسے ہی اس نے نینا کو دیکھا فوراً ساری شرم بھول بھال کر گلے لگا لیا۔ بہت بے مروت ہو تم،
اب آ رہی ہو؟ شکر کرو اب بھی آ گئی ہوں، ورنہ اماں ابھی تک پچھلا واقعہ نہیں بھولی۔ الگ ہو کر بیٹھتے اس نے بتایا۔ پھر وہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ مل کر اسے دلہن بنانے لگی تھی۔ بارات آنے اور کھانا کھانے کے بعد نسرین کے پاس سے اٹھ کر باہر اماں کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ وقت گزارا تو خالہ حمیدہ بھی اسے ڈھونڈتی ہوئی ادھر آ گئی۔ نینا، باہر کھلے احاطے میں لڑکیاں دلہے کو دودھ پلانے جا رہی ہیں، تم بھی ساتھ چلی چلو، سلیقے سے بات کر لینا، یہ نہ ہو کہ کوئی بدمزگی ہو جائے۔ نینا نے اس انوکھی فرمائش پر کافی تعجب سے انہیں دیکھا، پھر اماں کو، مگر وہ متوجہ نہیں تھی۔ نہیں خالہ، میں نہیں جاؤں گی، یہ اچھا نہیں لگتا، اماں بھی نہیں مانیں گی۔ اس نے نفی میں سر ہلا کر انکار کیا۔ تو اپنی اماں کی فکر نہ کر، اسے میں راضی کر لوں گی، تم چلو۔ خالہ کا انداز خوش آمدید تھا، وہ ششو پنج میں پڑ گئی۔ اچھا، آپ اماں سے بات کر لیں، اس نے کہہ دیا۔ خالہ خوش ہو گئی، وہ اماں کے پاس جا کر اماں کو نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی۔ وہ متواتر نفی میں سر ہلاتی رہی، پھر خالہ حمیدہ کے بار بار اصرار پر اسے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ دودھ پلائی کی رسم وہیں ہوئی تھی جہاں بارات کے بیٹھنے کا انتظام تھا۔ بعض اوقات لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان بدمزگی بھی ہو جایا کرتی تھی۔ جب انیکا آپی کی شادی ہوئی تھی تو یہ رسم بہت ہی پرامن، محفوظ اور منظم طریقے سے انجام پائی تھی۔ نہ تو کسی نے کوئی بےہودہ بات کی تھی اور نہ کوئی شور شرابہ ہوا تھا۔ سب لڑکیوں کے ساتھ کھلے احاطے کی طرف جاتے ہوئے راستے میں کھلے چوک پر کھڑے وڈیرے کے بیٹے ادیم خان اور اس کے ساتھ ایک اور آدمی کو دیکھ کر وہ اندر ہی اندر چونک گئی۔ وہ سب لڑکیوں کی جانب دیکھتے اونچے اونچے کہکہے لگا رہے تھے۔ آگے بڑھنے کو اس کا دل نہ چاہا، وہیں سے زیبا کو ساتھ لیا اور خالہ حمیدہ کے گھر جانے کی بجائے اپنے گھر آ گئی۔ اتنی جلدی تم آ گئی ہو، اور اماں کہاں ہیں؟ گھر میں قدم رکھتے ہی فوزان نے پوچھا تو اس نے اسے مختصراً بتا دیا۔ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اگلے دن خالہ حمیدہ نے چلے آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے بہانے سے ٹال دیا۔ شام کو وہ روز اماں کے ساتھ چہل قدمی کرنے جاتی تھی، ساتھ میں زیبا اور زبیر بھی ہوتے تھے۔ جب اماں کو ہائی بلڈ پریشر کی تکلیف رہنے لگی تھی تو ڈاکٹر نے روز کھانے کے بعد چہل قدمی کرنے کی تجویز پیش کی تھی۔ جب تک وہ یہاں ہوتی خود اماں کو چہل قدمی کروانے لے جاتی تھی۔ اس کے شہر چلے جانے کے بعد زیبا، زبیر یا بابا یہ فریضہ انجام دیتے تھے۔ نسرین آج کل میکے آئی ہوئی تھی، وہ اماں کو ساتھ لے کر چہل قدمی کے لیے نکلی تو نسرین کے گھر کے سامنے سے گزرتے اسے بھی ساتھ لے لیا۔ اماں تھوڑی دور تک آنے کے بعد تھک گئی تو وہ وہیں ٹیلے پر بیٹھ کر سستانے لگی۔ زیبا اور زبیر بھی ان کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ وہ اور نسرین باتیں کرتے کرتے کافی دور تک نکل آئی تھی۔ وہ نسرین کی کسی بات پر کافی کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ جب ایک طرف سے آتے ادیم خان اور اس کا دوست اتنی شفاف اور کھلکھلاتی ہنسی سن کر ٹھٹک کر رک گئے تھے۔ ارے یہ تو وہی بلو سوٹ والی جو اس دن ہمیں دیکھ کر واپس چلی گئی تھی۔ زہیب شاہ نے بے باک نظروں سے دیکھتے ادیم خان سے کہا۔ وہ دونوں سہیلیاں ایک دم رک گئی۔ نینا نے کچھ ناگواری سے ادیم خان اور زہیب شاہ کو دیکھا۔ اس دن بھی زہیب شاہ کی چھیدتی بے باک نظریں اپنے وجود پر محسوس کر کے وہ گھر لوٹ گئی تھی، اور اب وہ پھر اسے ٹکرا گئی تھی۔ اسے کوفت نے آ لیا۔ ارے یار ذرا خیال سے، یہ کسی کمی کمین کی لڑکی نہیں ہے، اس گاؤں کے پڑھے لکھے ماسٹر صدیق کی بیٹی اور بڑے کمشنر کی ہونے والی بہو ہے۔ اپنی مونچھوں پر تاؤ دیتے ادیم خان نے ایک جاندار کہکہا لگاتے اسے آگاہ کیا تھا۔ نینا کا خون کھول اٹھا۔ وڈیرا خود تو عیاش فطرت تھا ہی، ادیم خان اس سے بھی 2 ہاتھ آگے تھا۔ بکواس بند کرو ادیم خان، شرم آنی چاہیے تمہیں کہ تمہارے گاؤں کی بیٹی ہوں۔ ذرا بھی تمیز نہیں ہے کہ عورت سے کس لہجے میں بات کرتے ہیں۔ ڈرنا، جھجکنا، پیٹھ موڑ کر بھاگ جانا بابا نے یہ تو سکھایا ہی نہیں تھا۔ دونوں نے تو سچائی، حق گوئی، خلوص وفا اور عزت جیسے اوصاف سکھائے تھے۔ انسانیت کا احترام کرنے اور تمام لوگوں کو اپنے جیسا ہی سمجھنے کا سبق پڑھایا تھا۔ ارے یار یہ تو بڑی اتھری چیز ہے، حسن کی طرح زبان بھی کیا دل فریب ہے۔ واہ یار مزہ آ گیا۔ زہیب شاہ ادیم خان کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے نہایت کمینی ہنسی ہنس رہا تھا۔ نینا کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ آج تک بھلا کب کسی نے اسے اس طرح کی چھیدتی ہوئی غلیظ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ بابا، زبیر، فوزان، چاچا رضوان سبھی اسے محبت و احترام سے پیش آتے تھے۔ ایسے گھٹیا الفاظ سن کر اس کی رگیں تن گئی۔ چاند کی روشنی میں کندن سراپا کچھ اور دمک رہا تھا۔ چہرہ غصے کی زیادتی سے انار کی طرح دہکنے لگا تھا۔
بس زیادہ خواب دیکھنے کی ضرورت نہیں یار، یہ تمہارے مطلب کی نہیں ہے، ذرا خوابوں کی حسین دنیا سے واپس آ جا۔ زہیب شاہ کے کندھے پر ہاتھ مار کر اس نے پھر ایک نظر نینا کے سرخ ٹمٹماتے چہرے پر ڈالی۔ نینا کا خون کھولنے لگا۔ بکواس بند کرو ادیم خان، اوقات میں رہو اپنی، کس قدر گھٹیا ہو تم لوگ، تمہاری نظر میں عورت کی صرف اتنی ہی اہمیت ہے، مگر ادیم خان یہ مت بھولو تمہاری اپنی حویلی میں بھی تمہاری ماں، بہنیں، بیوی اور 2 بیٹیاں ہیں، اگر دیکھنے کے لیے اتنے ہی مرے جا رہے ہو تو ان پر جا کر اپنا شوق پورا کرو۔ ماسٹر صدیق کی بیٹی ابھی اتنی کمزور نہیں ہوئی کہ تم جیسے گھٹیا کمینوں کی نظریں برداشت کرے، ایسا للکارتا۔ غیرت پر لگا تازیانہ بہت کاری تھا۔ غصے سے بھنا کر بے قابو ہوتا ادیم خان نینا کی طرف بڑھا، مگر نینا نے اس کا اٹھا ہوا ہاتھ درمیان میں ہی روک لیا تھا، ایک دم جھٹکا دیتے ہوئے اسے پیچھے دھکیلا تھا۔ حد میں رہو ادیم خان اپنی، ورنہ۔ نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ نسرین جو اس ساری صورتحال کو بت بنی کھڑی دیکھ رہی تھی، اس نے اس کا بازو دبوچ کر کھینچتے ہوئے ایک طرف بڑھنا چاہا، مگر نینا پر تو کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ اسی طرح کینہ توز نظروں سے دونوں کو گھور رہی تھی۔ یوں وار خالی جائے اور پیچھے دھکیلے جانے پر ادیم خان بے قابو ہو رہا تھا، مگر زہیب شاہ نے اسے مزید پیش رفت کرنے نہیں دی تھی۔ تمہیں میں نہیں چھوڑوں گا، کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ دیکھ لینا۔ وہ آتش فشاں بنا ہوا تھا۔ نینا نے سر جھٹکا۔ کیا اوقات ہے تمہاری، دیکھ چکی ہوں۔ ارے یار کیا کرتے ہو، دھیرج سے، یہ تو انگلیوں سے مسلی جانے والی رنگدار تتلی ہے، تو کیوں توانائی ضائع کر رہا ہے یار، آرام سے، حوصلہ رکھ۔ ایسی خوبصورت شمائل کی باتوں پر برا نہیں مانا کرتے، مزہ تو اس چیز کے حصول پر آتا ہے جس پر محنت کرنا پڑتی ہے، بس جانے دے۔ ادیم خان کا بازو تھامے زہیب شاہ ابھی بھی اسے چھیدتی ہوئی مسکراہٹ سمیت دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نینا کے تن بدن میں آگ سلگنے لگی۔ صرف ایک پل لگا کہ اس نے حقارت سے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ تیری بات کا جواب اس سے زیادہ بہتر میرے پاس نہیں ہے۔ اگر اتنی ہی غیرت ہے تو آئندہ کسی عورت ذات کا رستہ نہیں روکو گے۔ چلو نسرین۔ نفرت سے اسے کہتے اس نے نسرین کو بھی دیکھا، جو اس کی اس جسارت پر آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ زہیب شاہ نے اپنے منہ کو اپنی چادر کے پلو سے صاف کیا تھا۔ ادیم خان تو الگ حیران تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اسے اور لڑکیوں کی طرح ہی دھمکی دے کر، ڈرا دھمکا کر خوفزدہ کر لیں گے۔ وہ تو نہ صرف آئینہ دکھا گئی تھی بلکہ منہ پر تھوک بھی گئی تھی۔ جب تک وہ سنبھلتا وہ نسرین کے ساتھ آگے بڑھ گئی تھی۔ یار یہ لڑکی تو، نینا کی پشت گھورتے ہوئے اس نے فکرہ ادھورا چھوڑا۔ کوئی بات نہیں، گھی اگر سیدھی انگلی سے نہیں نکلے تو زہیب شاہ کو انگلی ٹیڑھی کرنا بھی آتی ہے۔ میں نے تو اس سے زیادہ نخرے والی لڑکیوں کا غرور توڑا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ خوبی ہی کیا ہے اس میں سوائے حسن کے؟ وہ اس حد تک پر سانپ کی طرح پھنکار رہا تھا۔ اور یہ حسن، یہ تمہاری کمزوری ہے، ادیم خان نے ہنس کر کہا، مگر زہیب شاہ بالکل خاموش رہا۔ وہ اندر ہی اندر اس لڑکی کو قابو میں کرنے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ دھیان سے جانا اور یہ ساری چیزیں بھی دھیان سے رکھنا۔ اماں اسے بار بار تاکید کر رہی تھی۔ آج اسے 15 دن رہنے کے بعد واپس شہر چلے جانا تھا۔ فوزان اماں کی اس درجہ فکر مندی پر آتے جاتے ہنس رہا تھا۔ نینا تو ہنس بھی نہیں سکتی تھی کہ اندر عجیب سی کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ اس رات جو بھی ہوا تھا وہ بالکل اچانک ہوا تھا۔ گھر آنے کے بعد اسے یہی لگا کہ کسی جن نے اس کے اندر سما کر اس سے وہ سب کروایا تھا۔ اس نے اماں، بابا اور فوزان کی پریشانی کا خیال کر کے نسرین کو کچھ بھی کہنے سے منع کر دیا تھا، مگر اندر ہی اندر وہ اب فکر مند تھی۔ ادیم خان اور اس کا دوست زہیب شاہ اپنی اس درجہ بے عزتی پر خاموش بیٹھے رہنے والوں میں سے نہیں تھے۔ وہ جو بھی کر آئی تھی اس کا انجام خاصا بھیانک بھی ہو سکتا تھا۔ یہی سوچ سوچ کر اس کے اندر پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ خون اندر ہی اندر سوکھتا جا رہا تھا۔ آج اسے واپس چچا کے گھر چلے جانا تھا۔ بس یہی سوچ کر وہ خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ فوزان بہن کا خیال رکھنا۔ گھر سے نکلتے ہوئے اماں نے ایک دفعہ پھر اسے ساتھ لگا کر فوزان کو باور کروایا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ زبیر تانگا کروا لایا تھا۔ اڈے تک انہیں تانگے کی مدد سے ہی جانا تھا۔ تانگے پر بیٹھتے ہوئے بھی اس کا دل بار بار بھر آ رہا تھا۔ اماں کے سامنے دھند سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے فوزان سے چھپا کر چادر کے پلو سے اپنی آنکھیں صاف کی۔ نہر والا پل پار کر کے جیسے ہی تانگا نشیب میں اترا،
نینا نے کچھ سکون بھرا سانس لیا۔ اب بسوں والا اڈا آنے میں تھوڑا ہی فاصلہ باقی تھا اور اس کے بعد یہ گاؤں چھوڑ دینا تھا، پھر نہ جانے کتنے مہینوں بعد آنا ہو۔ وہ سوچ کر مطمئن ہو گئی، آسودگی سے آنکھیں بھی موند لی۔ ابھی اسے آنکھیں بند کیے چند سیکنڈ بھی نہیں گزرے تھے، کان کے بالکل قریب ہی فائر ہونے کی آواز آئی تھی، ساتھ میں ایک دلدوز چیخ بھی۔ نینا نے تڑپ کر آنکھیں کھولی۔ فوزان صدیقی ایک طرف جھکا، اپنا خون آلود بازو اپنے ہاتھ سے دبوچے ہوئے تھا۔ نینا کی بے اختیار چیخ بلند ہوئی، بھائی کیا ہوا؟ تانگا والا تانگا روک چکا تھا۔ ارد گرد ٹیلوں کے بیچ کچی سڑک تھی، دور دور تک کسی انسان کے وجود کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ بی بی گولی لگی ہے، کسی نے فائر کیا ہے، کوچوان نے فوراً فوزان کو سیدھا کرتے ہوئے نینا کو بتایا۔ تو وہ ساکت بیٹھی ہوئی تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تبھی ایک اور فائر ہوا تھا، کوچوان بھی اپنی پنڈلی تھامے چیخنے لگا۔ نینا اس نئی افتاد پر اور حواس باختہ ہو گئی، پھٹی پھٹی آنکھوں سے فوزان اور کوچوان کو دیکھنے لگی جو تکلیف اور کرب سے کرہا رہے تھے۔ بھائی، وہ ایک دم فوزان کے بازو کو تھام کر رو پڑی۔ گولی بازو کو چھو کر گزری تھی، اس کے باوجود خون بڑی تیزی سے بہہ رہا تھا، جوان پرجوش گرم خون۔ اسے تو رہی سہی عقل بھی زائل ہوتی محسوس ہوئی۔ ارد گرد دور دور تک کوئی نہیں تھا جسے وہ مدد کے لیے پکارتی۔ اے میرے اللہ، وہ رو پڑی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن دبانا بالکل نہ بھولیں تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ پر وقت آپ تک پہنچے۔ اور اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ شکریہ۔